قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسول امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں ان کے کچھ خاص مقاصد ہیں، بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک آ کے چلا گیا ہے، رمضان کی بہاریں اور نیکیوں کا موسم اور انسان کا اللہ سے ایک تعلق، سب کچھ بہار کی طرح آیا اور پھر آ کے چلا گیا۔ اب رمضان چلا گیا ہے، ہم نے اس سے کیا حاصل کیا ہے، رمضان کے بعد کے حالات ہمارے کیا ہیں، اس بارے ہم نے آج کی گفتگو میں کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو رمضان سے حاصل کیا کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حاصل کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے عمل کیا کرنا ہے، جو حاصل کیا اس کے نتائج جو ہمارے سامنے آئیں گے ان کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو باقی کیسے رکھنا ہے، جو کچھ لے لیا اس کو بچا کے رکھنا، اس کی محافظت کرنا، حفاظت کیسے ممکن ہے۔ تو رمضان المبارک ہمیں کیا دے کر گیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو رمضان سے ہم نے سیکھی ہے وہ ہے خواہشات پہ کنٹرول۔ رمضان چلا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ انسان نے جو اس سے سیکھا وہ بھی ختم ہو جائے۔ رمضان تو ایک سبق دینے کے لیے آتا ہے، سالانہ طور پہ اللہ بندوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ 11 مہینے ان میں وہی جھلک نظر آئے۔ تو رمضان ہمیں کیا سکھا کے گیا؟ خواہشات کو کنٹرول کرنا، خواہشات کو چھوڑ دینا۔ اگر کبھی اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے تو انسان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اس کو کنٹرول کرنا پڑے تو وہ بھی کر لے۔ ہمیں اللہ نے روزہ دیا، اب روزے میں کھانا جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے۔ ہماری خواہش کے مطابق یا خواہش کو دیکھا جائے تو کھانے کو دل ضرور کرتا ہے، لیکن ہم نے نہیں کھایا۔ جائز چیز کو بھی ہم نے چھوڑا، ترک کیے رکھا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تجربہ کر کے سکھایا ہے کہ اگر تمہیں دوبارہ کبھی چھوڑنا پڑے ناجائز چیز کو بھی تو تم چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو سب سے پہلا سبق اللہ جو ہمیں دیتا ہے، ہمیں بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے ہماری خواہشات پہ کنٹرول۔ یوں سمجھیں خواہشات کا کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس کو کمزور کر دیا جائے، وہ آپ کو گناہ پہ نہ ابھارے، آپ کی روحانی قوت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، روح مضبوط ہو جائے۔ اب دیکھیں رمضان کے بعد بندہ کمزور ہو جاتا ہے، 360 گھنٹے کم سے کم اس نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اب بندہ کمزور ہو گیا، جسمانی طور پہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو روحانی طور پہ یہ مضبوط ہو چکا ہے۔ جسمانی کمزوری تو آ ہی گئی ہے لیکن روحانی مضبوطی آ گئی ہے۔ یہ کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ کمزور ہے لیکن روح اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب یہ کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتی۔ تو اللہ ہمیں روحانی طور پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہماری خواہشات کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اس لیے رب نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا ہم نے نفس کی رغبات کو چھوڑا؟ جو نفس ہمیں گناہوں پہ لگا رہا تھا ان کو چھوڑ دیا؟ ابھی تو ایک دن ہوا ہے، مطلب ایک دن رمضان کا دوسرا دن ہے آج، ہم نفس کے پیچھے تو نہیں چلے گئے؟ کیا حالات ہیں ہمارے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو چیز مجھے پسند تھی میں نے وہی دوبارہ سے شروع کر دی؟ وہ ایک جو مہینے کا ٹائم پیریڈ تھا وہ گیا تو میں بھی ختم ہو گیا۔ اگر تو ایسا ہے تو آپ نے رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، خواہشات کا کنٹرول نہیں آیا تو رمضان آپ کو کچھ بھی دے کے نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ دیا ہے۔
جو بندہ اپنی زندگی خواہشوں کے پیچھے گزارتا ہے، جو دل میں آیا اس نے کرنا ہے، جہاں نفس نے لگا دیا یہ لگ جاتا ہے، فرمایا کہ جیسے ہی زندگی کی اس کی تسلسل ختم ہوتا ہے، ادھر سے سانسیں ختم ہوئی، ادھر سے یہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ کیوں؟ خواہشات پہ چلنے والا بندہ ایسے ہی ہے، وہ جہنم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی زندگی ختم ہوگی یہ سیدھا جہنم میں گر جائے گا۔ حفت النار بالشہوات، جہنم ڈھانپ دی گئی ہے۔ جہنم کی طرف جانے کا راستہ بڑا خوشنما ہے، بڑا مزیدار ہے، بڑا بھلا اور اچھا خوشنما لگتا ہے، یہ اچھا کام بندے کو لذت ملتی ہے، اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اللہ نے جہنم کے راستے کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور انسان اگر وہ اپنی خواہش کا غلام بنا رہے تو پھر یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، جیسے موت آئے گی اس کے اندر گر جائے گا، اور پھر انسان اور جانور میں فرق ہی نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ الملائکۃ عقولا، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، انہیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، لیکن ان میں خواہش کو پیدا ہی نہیں کیا۔ فرشتوں میں خواہش نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کو کسی قسم کی حاجت نہیں ہوتی۔ فرشتے بغیر خواہشات کے ہیں۔ اب وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ خواہش ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، پوری زندگی ان کی اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے کیونکہ ان میں خواہش نہیں ہے۔ پھر اللہ نے جانوروں کو جو پیدا کیا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ نے خواہشات کو رکھا، عقل نہیں۔ جانور میں عقل نہیں ہے، فرشتے میں عقل ہے۔ فرشتہ کبھی گناہ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں خواہش ہے ہی نہیں۔ جب خواہش اللہ نے پیدا نہیں کی، اس کا کوئی امتحان نہیں ہے، گناہ نہیں کرتا۔ جانور اس کا بھی امتحان نہیں ہے کیونکہ اللہ نے عقل ہی نہیں رکھی، شعور ہے ہی نہیں جانور میں، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو تمیز نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے یا باپ ہے یا بہن ہے، اسے کوئی تمیز نہیں۔ وہ بیچ چوراہے سڑک پہ کھڑے ہو کے بھی کوئی بھی کام کر، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ جانور کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ نے شعور جانوروں کو نہیں دیا۔ اب ہے انسان، فرشتوں میں شعور تھا، خواہش نہیں تھی۔ جانوروں میں کیا ہے؟ اللہ نے شعور نہیں رکھا، خواہش رکھی ہے، وہ جیسے مرضی پوری کرے۔ انسانوں میں دونوں چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو شعور بھی دیا ہے لیکن خواہش بھی رکھی ہے ساتھ۔ اب ہے امتحان، ایک طرف تو شعور ہے کہ ہاں یہ کام غلط ہے، لیکن دوسری طرف خواہش ہے، وہ کہتی نہیں کر لو۔ اب امتحان ہے کہ دیکھو کون رکتا ہے۔ اس خواہش کو اللہ روزے کے ذریعے انسان کو ضبط سکھاتا ہے، کنٹرول کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غلب عقلہ شہوتہ التحق بالملائکہ، جو بندہ اپنی عقل کو غالب کر لیتا، اپنے شعور کو غالب کر لیتا ہے اور اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے، التحق بالملائکہ، اللہ اسے فرشتوں سے ملا دیتا ہے۔ یہ تو انسان بھی فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے کہ یہ خواہش کا غلام نہیں ہے، یہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ اور جو ومن غلبت شہوتہ عقلہ، اور جس کی شہوت اس کی عقل پہ، اس کے شعور پہ غالب آ جائے، التحق بالبہائم، اللہ اس کو جانوروں سے ملا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھنا کیا ہے، ہم جانوروں کے ساتھ ملنے والے ہیں یا فرشتوں کے ساتھ؟ کیا ہماری خواہش میں اتنا کنٹرول ہے کہ میرے تمام قسم کا شعور میں اسے غالب رکھتا ہوں اور کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا، اپنی خواہش کا غلام نہیں ہو؟ تو آپ فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ بھی جانوروں کی طرح جو دل میں آیا کرنے والے ہیں اور کبھی مشقت ہوئی تو عبادات کو چھوڑ دینے والے ہیں، تو التحق بالبہائم، تو پھر جانوروں اور انسانوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا، اور تقویٰ بھی یہی چیز ہے۔ لعلکم تتقون کا سبق بھی یہ ہے کہ انسان کو متقی بنایا جائے۔ متقی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، وہ رب کے حکم پہ چلتا۔ تو رمضان کا سبق، تو میرے بھائیوں غور کیجئے گا، یہ نہ ہو رمضان چلا گیا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، کہیں شیطان کی چالوں میں نہ آ جائے، کہیں نفس امارہ کے جھانسوں میں نہ آ جائیے گا، کہیں رمضان کے جانے کے فوری بعد اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے نہ بن جائیے گا۔ متقی بن کے پوری زندگی گزاریے، کیونکہ اگر خواہشوں کے پیچھے رہے تو موت کے فوری بعد جہنم ہے،
اور اگر رب کی مان کے زندگی بسر کرو گے ادھر سے موت آئے گی، دوسرا قدم جنت میں چلا جائے گا۔ اور تقویٰ ہی سب سے بڑا زاد راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، قبرستان میں جاتے تو پتہ کیا کہتے؟ من خبر عندکم، او قبر والو کوئی خبریں ہیں تمہارے پاس، کچھ بتاؤ ہمیں کچھ ہمارے ساتھ باتیں کرو۔ تو ساتھ والے کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا باتیں کریں گے؟ پتہ کیا کہا کرتے؟ کہتے ان اموالکم قد قسمت، اور مال اور جائیداد کے رسیا لو، وہ جو کہتے میں نے مال کما لیا، میں بڑا لینڈ لاٹ بن گیا، میرے پاس بڑی دولت ہے، کہاں سے بھی آ جائے بس مال آنا چاہیے، جیب گرم ہونی چاہیے۔ تمہارے مالوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، قد قسمت، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے سانسیں ختم ہوتی ہیں جلدی سے وراثت تقسیم ہو جاتی، کسی کے حصے میں کچھ آ گیا، کسی کے حصے میں کچھ آ گیا۔ ان اموالکم قد قسمت، تمہارے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان بیوتکم قد سکنت، بڑی محنتوں کے ساتھ جو تم نے گھر بنائے تھے نا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے آئے تھے، قد سکنت، آج کوئی اور ان میں رہائش پذیر ہو گیا ہے۔ اب وہ تمہاری نہیں رہی، تمہیں تو یہ چند جو ہے نا وہ گز کی زمین تمہیں ملی ہے اور کچھ بھی نہیں تمہارے حصے میں آیا۔ وَإِنَّ زَوْجَاتِكُمْ قَدْ زُوِّجَتْ، جو تم پیچھے بیویاں چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے آگے شادیاں کر لی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر یہ جواب دے سکتے ہوتے، ان میں سخت ہوتی کہ یہ جواب دیں، ہم سے بات کریں، حضرت علی کہتے اللہ کی قسم یہ کہتے ان خیر الزاد التقوی، اللہ کی قسم جو ہم پیچھے چیزیں کما کے آئے ہیں ان میں سب سے اچھی جو چیز تھی وہ تقوی ہی تھا، تقوی کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو خواہش نفس پہ کنٹرول دیا جائے، تقوی دیا جائے اور فرشتوں کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اگر تو آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو پھر آپ فرشتوں جیسے ہیں، اور اگر خواہش ویسے ہی مچل گئی، رمضان کا چاند غروب ہوا اور دوسرا طلوع ہوا، ساتھ ہی ہم نے اپنی خواہشات کو شروع کر دیا۔ کل ہم کسی گھر مہمان گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ٹی وی لگایا، کہتے فلم لگ گئی ہے، پورا رمضان نہیں لگی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو دیکھتے نہیں، ہمارے گھر تو ہے نہیں چیز، تو کہتے جی پورا رمضان فلم نہیں لگی، آج فلم لگا دی انہوں نے۔ ہمیں کہاں پہ کھڑا کر دیا لا کے؟ اگر ہم ایسے ہی ہیں، رمضان گیا، رمضان میں کچھ کنٹرول تھا، بعض تو رمضان میں بھی نہیں کرتے، رمضان میں کنٹرول تھا لیکن جیسے ہی رمضان گیا وہ سب ختم ہو گیا، تو پھر فرشتوں والی بات بھول جائیں، پھر جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے کہ شوال میں آپ جہاں کھڑے تھے وہ رمضان سے پہلے، رمضان ابھی آیا نہیں، آپ رمضان سے پہلے جہاں کھڑے تھے یکم شوال کو بھی آپ وہیں کھڑے ہیں، تو رمضان میں کیا دیا؟ رمضان میں تبدیلی کیا آئی آپ کے اندر؟ تو پہلی تبدیلی تو خواہش نفس میں کنٹرول کی تھی۔ چاند طلوع ہوا، اچھا رمضان چلا گیا، رمضان کا تقدس بھی چلا گیا، رمضان کی عزت بھی چلی گئی، رمضان کا اکرام بھی چلا گیا، اب رب کوئی اور آ گیا ہے، اب گانا بھی چلا لو، اب مووی بھی چلا لو، اب کوئی نافرمانی کا کام بھی کر لو، اب نماز بھی لیٹ کر لو، کیونکہ اب رب بدل گیا ہے۔ شرم آتی ہے ایسی بات کرتے ہوئے کہ رمضان میں اللہ کی قسم رمضان میں جو رونق تھی وہ اب نہیں ہے۔ آج فجر کی نماز پہ ہی مسجد منہ چڑھا رہی تھی کہ یہ رمضان کے مسلمان کہاں گئے۔ میں نے سلام پھیر کے جماعت کروا کے جب دیکھا، یقین جانے دکھ ہوا کہ یہ رمضانی مسلمان تھے، چلے گئے۔ دین اسلام موسمی نہیں ہے، ایک موسم آیا اس میں سیزن میں کام کیا، موسم گیا تو سب کچھ ختم۔ دین اسلام تو ہماری پوری زندگی کی بات جو ہے تربیت کرنے والا، پوری زندگی کی پابندی کروانے والا ہے، موسمی دین نہیں ہے، موسمی عبادت نہیں ہوتی۔ مسلمان پوری زندگی مسلمان ہوتا ہے، وہ تو عبد ہے، وہ تو غلام ہے، اور غلامی اس پہ تب تک ہے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ موت تک انسان نے غلام بن کے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ سیزن ہے اس میں کام کر لو بعد میں چھوڑ دو۔ آج ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمان تھے، جمعے میں مسجدیں خالی ہوئیں، پہلے رمضان میں رونقیں تھیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری خواہشوں کا کنٹرول ہمیں اللہ دے دے۔ دوسری بات جو آپ نے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کا پاس رکھنا۔ یہ رمضان نے سکھایا ہمیں۔ کیسے؟ روزہ کس کے کہنے پہ رکھا؟
کسی پرائم منسٹر نے کہا ہو، کوئی پابندی لگی ہو، کسی بڑے نے آ کے کہا ڈنڈے پہ آپ کو جو ہے نا وہ بھوکا رکھوا ہے، کوئی فورس نہیں ہے، کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا تم نے بھوکے رہنا ہے، کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے، لوگ دکانیں کھولتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن مسلمان پہ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی ڈالا نہیں آتا، لیکن مسلمان بھوکا رہتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ آج لاک ڈاؤن ہے، مسلمان نہیں دکان کھول لیتے ہیں چھپ کے، کوئی مسائل بنا لیتے کیونکہ انہوں نے روزی کمانی۔ یہی مسلمان جب رمضان میں بھوکا رہتا ہے تو اس پہ کسی پولیس کو تعینات نہیں کیا جاتا، کسی داروغے کو کھڑا نہیں کیا جاتا کہ اس کو شام تک بھوکا رکھنا ہے، یہ صرف رب کی اور اس کے رسول کی مان کے بھوکا رہتا ہے۔ یعنی اس نے پاس رکھا، اللہ نے کہا بھوکا رہنا ہے، رسول نے کہا بھوکا رہنا ہے۔ اب دنیا جہان کے لوگ اس کو کھانا کھلا دیں گے، بندہ کھانا نہیں کھائے گا۔ دنیا جہان کی لذات اس کے سامنے آ جائے، کوئی اس کی پسند کا مشروب لے آؤ اور پسندیدہ غذا بھی آ جائے، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ رب اور اس کے رسول کے حکم کا پاس ہے۔ یہ روزے نے سکھایا، کتنا بڑا سبق روزہ دے کے گیا۔ کوئی پابند سلاسل نہیں کیا جائے گا، کوئی قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر روزے میں کچھ کھا لیا ان دنوں میں آپ کو اتنے پیسے جرمانہ ہوگا۔ اب تو جرمانہ بھی ہے، قید کا بھی اعلان کیا ہوا، لیکن لوگ پھر بھی دکان کھول رہے ہیں۔ روزے میں نہ جرمانہ ہے نہ قید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بندہ پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پاس کر رہا ہے۔ اگر تو روزے نے ہم کو یہ سکھا دیا، اب بھی میں ویسا ہی ہوں، دنیا جہان ایک طرف ہو جائے، میں کہتا ہوں نہیں، میرے اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہے میں نے اس کا پاس رکھنا ہے، تو پھر تو روزہ آپ کو کچھ دے کے گیا ہے، پھر تو روزے نے آپ کو کچھ دیا ہے۔ دنیا جہان کا منافع ایک طرف ہے، لیکن ایک طرف مجھے جھوٹ ہے یا کوئی حرام کاری ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے رسول نے منع کیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، یہ ہوتا ہے پاس، بڑی سننے والی بات۔ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی زمین کرائے پہ دیا کر، متعین پیداوار کے بدلے میں فصلیں کرائے پہ دیا کرتے۔ ان کے چچا جان نے بتایا کہ یہ چیز تو جائز نہیں ہے، متعین پیداوار پہ مطلب متعین چیز جو ہے نا یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے خاندان سے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا اور اسی پہ سارے خاندان کا گزر بسر تھا، پورا خاندان اس کمائی سے چلتا، انہوں نے جائیدادیں بھی اسی سے بنائی، گھر بھی اسی سے بنائے، مزید زمینیں بھی اسی سے خریدی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تو کام اسی سے چلتا ہے۔ یہ سمجھے ایک بندے نے فیکٹری بنا لی اور اسی فیکٹری سے پورا خاندان چل رہا ہے، اور وہ جدی پشتی چلتی آ رہی ہے۔ اب آ کے پتہ چلے وہ تو کام ہی حرام تھا، ایک ہی ٹیلنٹ ہے، ایک ہی ان کے پاس ہنر ہے، وہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو فاقہ کشی ہو جائے گی۔ جو بندہ بلڈنگوں میں رہنے والا، گاڑیوں میں سفر کرنے والا ہو، اسے ایک دم سے پتہ چلے میرا کام حرام کا ہے۔ اب ہے پاس کی بات، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پاس ہے، ایک طرف منافع ہے، ایک طرف اپنی خواہش ہے، ایک طرف دنیا کی لذتیں ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا کمال کا جملہ کہتے، طاعت اللہ ورسولہ انفعنا، بڑا منافع ہے، ہمارا خاندان اسی سے چلتا ہے، ہم تو اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک بات ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آ جائے، ہمیں سب سے زیادہ نفع مند وہی چیز ہوتی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زیادہ پسندیدہ ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کچھ اور عطا فرما دے گا۔ یہ ہے پاس، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پاس، یہ روزے نے سکھایا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دے کے جاتا ہے۔ اگر تو ہماری نظر میں آج بھی ایسا ہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے، جو کچھ اللہ نے کہہ دیا ماننا ہے، دنیا کی نہیں دیکھنا، منافعوں کو نہیں دیکھنا، اپنی ذات کو نہیں دیکھنا، میں نے تو رب کو دیکھنا ہے، اور جہاں اللہ کے رسول نے حکم دے دیا وہی ماننا ہے۔ میں اپنی مرضی تو کر ہی نہیں سکتا، میں تو ہوئی غلام، میں تو ہوئی عبد، اور عبد جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی مانتا ہے۔ اور جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو اللہ کے رسول کا جو حکم ماننا میرے پہ فرض ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب صحابہ نکلے تھے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، بڑا دل کرتا تھا، بڑا اشتیاق تھا صحابہ کے دلوں میں
بیت اللہ کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاتے ہوئے کہا تھا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، بڑی محبت ہے تیرے ساتھ، بڑا پیار ہے تیرے ساتھ، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، لیکن رہنے والے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب آپ آئے واپس صحابہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ، بات آپ نے سن رکھی ہے جسے صلح حدیبیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، رک گئے۔ حضرت عثمان کو آپ نے کہا جاؤ ان کے ساتھ بات چیت کرو، ڈائلاگ کرو، کوئی ان سے معاملات طے کرو، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ حضرت عثمان گئے، اب عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی مجلسوں میں جا رہے ہیں، ان کے پاس جا کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کہنے لگے کہ عثمان نے ہو سکتا، عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، بڑا دل کرتا تھا صحابہ کو عمرہ کرنے، بیت اللہ کو ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، اور جو دیکھ کے آئے اس کا دل زیادہ کرتا ہے، اور جو وہاں پہ رہنے والا ہو وہ وہاں سے نکل جائے تو اس کا دل کتنا کرتا ہوگا، وہ کتنا مچلتا ہوگا، مضطرب ہوتا ہوگا کہ مجھے موقع ملے میں جلدی سے وہاں چلا جاؤں۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عثمان خوش نصیب ہے کہ اس نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، وہ تو چلا گیا، کیونکہ عثمان کے وہاں پہ جاننے والے ہیں، عثمان کی جائیدادوں کے معاملات ہیں، عثمان کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور احرام باندھ کے ہی آئے تھے ویسے پہلے سے ہی۔ جب عثمان واپس آئے، اللہ اکبر، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا، کہتے عثمان ہمارے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، یہ ہے پاس، نبی کو یقین ہے کہ میرا صحابی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بغیر عمرہ کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان واپس آئے، صحابہ نے پوچھا، کہا بتاؤ کیا ہوا، تم تو خوش نصیب ہو۔ عثمان کہتے تم نے سوچ ہی کیسے لیا، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول کے بغیر میں ساری زندگی وہاں رہتا، میری پوری زندگی بیت اللہ کے قریب گزر جاتی، لیکن میں بیت اللہ کا طواف نہ کرتا، کیونکہ میرے رسول کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بغیر کیسے میں عمرہ کر سکتا ہوں، کیسے بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں؟ جہاں آپ ہیں، آپ کے حکم کا پاس یہ ہے کہ آپ کی بات کے بغیر کسی اور کی بات کو نہ مانا جائے، اپنی خواہش کو نہ مانا جائے۔ حاکم اعلیٰ تسلیم کرنا ہے اللہ کے رسول کو، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ کس کے کہنے پہ آپ نے روزہ رکھا؟ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ تو حاکم اعلیٰ آپ نے کس کو مانا؟ اللہ کو مانا ہے اور اس کے رسول کو مانا ہے۔ اگر تو روزہ یہ سکھا کے گیا، آپ کے تمام تر معاملات ایک طرف ہیں، آپ کہتے جو مرضی ہو جائے میں نے رب کی بات کو نہیں چھوڑنا، میں نے اللہ کے حکم کا پاس رکھنا ہی رکھنا ہے، جہاں میرے رسول کی بات آ جائے میں کسی کی نہیں مان سکتا، سر معذرت میں نہیں کر سکتا، مجھے قرآن و حدیث بتا دو تو میں کروں گا، اگر وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے یہ پریکٹس ہو گئی، میں نے تجربے سے، میں نے ایک پورا مہینہ یہ بات سیکھی ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو حاکم اعلیٰ ماننا ہے، یہ روزے نے سکھایا۔ اگر سیکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سیکھا تو پھر فکر کیجئے۔ اگلی بات، عمل ختم ہو جائے، عمل کے اختتام پہ ہم نے اس عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ اس سے پہلے والی بات تھی اس کے نتیجے میں کرنا کیا ہے، نتیجے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پاس رکھنا تھا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس عمل کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا عمل قبول فرمائے، اترانا نہیں۔ بعض بندے یہ بتانے پہ ہی سارا ٹائم لگا دیتے، میں نے رمضان میں اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنی نفل پڑھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بتانے میں حرج نہیں ہے۔ اگر تحدیث نعمت کے لیے کوئی یعنی نعمت کو بیان کرنے کے لیے بتائے تب بھی حرج نہیں، کسی کو شوق دلانے کے لیے بتا دیا جائے تب بھی حرج نہیں۔ اگر ریاکاری ہو کہ میں بتاؤں کہ میں نے رمضان میں بڑا کچھ کیا، میں نے رمضان میں اتنے عمل کر لیے، تو پھر اس بتانے سے عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں تو عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا تھا، بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اتنا عظیم عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑے ہو ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ ہم تو حقیر عمل کرتے ہیں، ہمارا عمل تو بہت عظیم نہیں، صحابہ سے عظیم نہیں ہو سکتا، اسلاف 6 مہینے تک دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا عمل قبول کر لینا۔ تو اس کے بعد جو ہم نے کام کرنا ہے اللہ سے دعائیں کرے اللہ ہمارا عمل قبول فرما لے۔ پتہ نہیں کس کا رمضان قبول ہوا کس کا نہیں ہوا، اور قبولیت کی ایک نشانی بھی ہے۔ اسلاف سے کوئی پوچھتا نا بتائیں رمضان کی عبادات قبول ہوئی ہیں کہ نہیں،
وہ کہتے دیکھ لو بھائی، اگر بعد میں وہی توفیق مل رہی ہے تو قبول ہو گئی ہیں، اگر توفیق نہیں ملی تو جان لو کہ تمہاری عبادت میں کمی رہ گئی ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں تو ہماری صفیں مسجد اینڈ تک ہو، جیسے ہی رمضان چلا جائے، ایک چاند غروب دوسرا نکلا، صفیں کم ہوگی، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ رمضان کا اثر نہیں رہا۔ بھئی عبادت یہ نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ موسمی سی بات نہیں ہے، یہ تو مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ کو عمل ہی ایسا پسند ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ میں 30 ایسے صحابہ کو جانتا ہوں جو اللہ سے اس بات کی دعائیں کرتے رہتے، ڈرتے رہتے کہ اللہ ہمارا عمل کہیں رد نہ کر دے، ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ بھئی آپ نے رمضان میں روزے رکھ لیا، آپ نے قیام کر لیا، اعتکاف، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، رب سے دعائیں کریں۔ آپ زیادہ، جس نے عمل نہیں کیا اس سے زیادہ ڈرنا تو اس کو چاہیے، پتہ نہیں عمل قبول ہوا کہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ عمل کرنے کے بعد مومن جو ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی عمل کر کے ڈرتے، چوری کر لی، کوئی زنا کر لیا، کوئی جو ہے نا وہ شراب پی لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ، بات یہ ہے الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ لوگ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ان کا عمل اللہ رد ہی نہ کر دے۔ یعنی عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کے لحاظ سے مومن ڈرتا رہتا ہے میرا عمل قبول ہو جائے، میری عبادت اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ تو عمل کرنے کے بعد ایک تو یہ ہے عمل پہ اترانا نہیں ہے، عمل قبول ہونے کی دعائیں مانگنی ہے، اللہ ہماری رمضان کی باتیں قبول فرما لے۔ بندہ کہے میں نے تو رمضان میں بڑا کچھ کر لیا، بس میں تو جنتی ہو گیا ہوں، میں نے تو رمضان میں سب کچھ حاصل کر لیا، میں نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ جیسے ابھی یہ روزے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ میرا روزہ رہ گیا جی، میں تو پورے رکھتا تھا، میرا ایک روزہ انہوں نے کھا لیا، مطلب پتہ نہیں کتنا کو ایک ہے میں روزے پورے رکھتا تھا، میں یہ کیا میں ہے؟ آپ نے اگر رکھے ہیں تو رب سے ڈریں، اللہ قبول کر لے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری ایک نماز کی قبولیت کا مجھے پتہ چل جائے، ایک نماز، مجھے اگر علم ہو جائے کہ رب نے میری ایک نماز قبول فرما لی، اور یہ کون ہے؟ ابو دردہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر اور اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے مجھے ایک نماز کی قبولیت کا پتہ چل جائے، مجھے دنیا حقیر معلوم ہوگی، مجھے بس اتنا ہو میری رب نے نماز قبول فرما لی۔ تو میرے بھائیوں عمل کرنے کے بعد اس کے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے عمل کیا اور اس کو دکھلاوا بنا دیا، یا اس عمل کے بعد ہم نے اس عمل کو بالکل ہی حقیر بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بندے عمل کو حقیر سمجھتے، وہ رب کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے۔ رمضان آیا تو عمل کیا، رمضان کے بعد عمل چھوڑ دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ رمضانی عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک رب کی عبادت کرو کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ یہ کہیں پہ نہیں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الشَّوَالُ، کہ شوال آ جائے تو عمل چھوڑ دو، یعنی شوال تک تم نے عمل کرنا ہے، شوال کے بعد فری ہو جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ۔ جیسے شیطان آزاد ہوا، آؤ شیطان کے ساتھ گلے ملو، تم بھی آزاد ہوئے، ہم بھی آزاد ہو گئے، تم کو آزادی مبارک ہو، ہمیں بھی آزادی مل گئی ہے۔ ہم بھی بڑے بندھے ہوئے تھے، ہمیں بھی باندھ کے رکھا گیا تھا، بڑی مشقتیں تھیں، اب آزادی مناتے ہیں مل کے، تم بھی آزاد ہم بھی آزاد۔ ایسے تو نہیں، رب تو کہتا ہے موت تک میرے ساتھ تعلق قائم رکھو، موت تک عمل کرنا ہے تم نے۔ اور کئی جو ایسا کرنے والے ان کے اعمال کی مثال کیا؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، کچھ لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کی مثال راکھ کی ہے۔ راکھ پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز جل جائے، پوری خاکستر ہو جائے، آخر پہ راکھ بچتی ہے۔ اور فرمایا اس میں ایک نقطہ بھی ہے، جو عمل کر کر کے تھک جائے، اتنا عمل کیا اینڈ ہو گیا، اتنا عمل کیا یہ اکتا جاتا ہے، عمل کر کر کے تھک جاتا ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کسی تیز آندھی والے دن میں آندھی چلتی ہے اور اس کے عمل کو یوں اڑا دیتی ہے جیسے راکھ اڑ جاتی ہے، کچھ بھی فائدہ اللہ کے ہاں نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ملا،
کبھی آپ نے دیکھا روشنی کمرے میں آ رہی ہو تو وہ تھوڑی سی وہاں ہمیں نظر آتی ہے ذرات سے، یہ عمل ان ذروں کی طرح خراب ہو جاتے، اڑ جاتے اللہ کے ہاں کی کوئی فجعلناہ ھباء منثورا، کچھ بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے اعمال کی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے اعمال اگر ایسے ہو گئے میرے بھائیوں پھر تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قبولیت مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ دلوں کو پھیر نہ دینا، دلوں میں کجی نہ آ جائے، یعنی پہلے تم نے ہمیں ہدایت دی رکھی اللہ، اب کہیں وہ ہدایت چھین نہ لینا۔ آپ اکثر یہ دعا مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ دعا بڑی مانگتے ہیں آپ، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کہتے ہیں سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہوتے ہیں، وہ جہاں چاہے پھیر دے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا دل ہدایت کی طرف ہی رکھنا، کہیں نافرمانی کی طرف نہ پھیر دینا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ ہم عمل کر کے بڑے خوش ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، میں نے رمضان میں ہی باتیں کر لی ہیں بس اب سارا سال گزر جائے گا، نہیں میرے بھائیو، دعا کریں اللہ جو وہاں توفیقات دی تھیں کہیں چھین نہ لینا، جو ہدایت رمضان میں دیے رکھی تھی وہ کہیں ہم سے لینا لینا، اب بھی ہدایت سے نوازے رکھنا، اب بھی دعائیں مانگے اپنے عمل کی قبولیت کی، اور زیادہ آپ کو جو فکر ہونی چاہیے وہ عمل کے قبول ہونے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ فکر زیادہ نہ کیا کرو کہ عمل کتنا کرنا ہے، یہ فکر زیادہ کیا کرو کہ میرا عمل قبول ہو جائے، وہ تھوڑا بھی ہو لیکن اس کی قبولیت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں بندہ کہ اللہ یہ جو مزدوریاں ہم نے کرنی ہیں ہمیں قبول فرما دے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں ہم نے جو چیز سیکھی ہے رمضان کے اندر وہ یہ ہے کہ نیکی اور اس پر پابندی جو کرنے کا کام ہے، نیکی کی حفاظت کریں، بس بات ختم ہونے لگی، نیکی پہ پابندی کریں، جو لے لیا اس پہ کاربند رہنا ہے، اور اگر نیکی پہ آپ کو پابندی مل گئی تو پھر آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان عملہ دیما، اللہ کے رسول کا عمل ہمیشگی والا ہوا کرتا تھا، اور احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو پسند عمل وہ ہے جو بڑا ہمیشگی سے ہو اگر سے کم ہو۔ رمضان میں 10 پارے روزانہ پڑھتا تھا، رمضان میں روزانہ قیام کی 11 رکھتے، کوئی بندہ 20 رکھتے ہیں، بڑی پابندی سے پڑھی۔ رمضان گیا تہجد بالکل ہی ختم ہو گئی، رمضان گیا روزانہ 10 پارے پڑھنے والا، 1 پارہ پڑھنے والا 1 رکوع سے بھی گیا۔ سنیں، ایک بندہ پورا سال صرف 1 پارہ پڑھتا ہے روزانہ، پورا سال 1 صفحہ پڑھتا ہے قرآن کا، لیکن یہ سال پورا پڑھتا ہے، رمضان آئے رمضان چلا جائے اس نے 1 پارے کا پارہ پڑھنا ہی پڑھنا، وہ 1 رکوع یا 1 صفحہ۔ ایک بندہ رمضان میں 50 قرآن پڑھ لیتا، رمضان گیا تو سب کچھ ختم۔ یہ 50 والا اللہ کو پسند نہیں ہے، جو پورا سال عمل کرتا وہ رب کو زیادہ پسند ہے۔ تو عمل وہ ہو موسمی نہیں، موسم گیا تو آپ ہی بدل گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا احب الدین الی اللہ ادوم، اللہ کے ہاں وہ چیز پسندیدہ ہو چیز جو ہمیشگی والی ہوتی ہے، عمل وہ ہو جو ہمیشہ ہو۔ اگر رمضان میں اللہ نے توفیق دی تھی نمازوں کی تو رمضان کے بعد نہیں مل سکتی۔ اگر آپ رمضان میں 10 پارے پڑھتے تھے، 2 پارے پڑھتے تھے، رمضان کے بعد آپ پاؤس پارہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا دل کو سمجھانے والی بات ہے، یہ نہ ہو رمضان کی نیکیاں جو معاملات کی وہ سارے برباد ہو جائیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹتی ہے، ساری رات لگا کے اس نے سوت کاٹا، صبح ہوئی یہ پاگل ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کو ادھیڑ دیتی ہے۔ اس عورت کی طرح کہیں اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا، کہیں اپنے اعمال کو ختم نہ کر لینا۔ تو آپ نے ایسے نہیں بننا کہ رمضان میں محنتیں کر کے کچھ سمیٹ لیا، رمضان گیا پابندی ختم ہوئی تو عمل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ عمل پہ اگر توفیق نہیں ملی تو عمل ضائع ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں عمل کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات، بندے کو قیامت کے دن اسی پہ اٹھایا جائے گا جو وہ عمل کر رہا تھا۔ تو عمل کے دوران موت آنی چاہیے۔ یہ آپ نے کوئی اللہ سے ایگریمنٹ تو نہیں کیا، کوئی کانٹریکٹ سائن کروا کے نہیں آئے کہ اللہ رمضان میں موت دینا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر تو ایسا ہے کہ نہیں میری موت تو رمضان کے علاوہ نہیں لکھی ہوئی تو ٹھیک ہے، پھر رمضانی مسلمان بنے، رمضان میں عمل کریں، کیونکہ موت رمضان میں آنی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں موت کب آنی ہے
تو پھر میرے بھائیوں رمضان کے اندر عمل نہیں، پھر پوری زندگی عمل کریں، پتہ نہیں کب آ جائے، پتہ نہیں کب انسان کو جو ہے وہ اللہ اپنے پاس بلا لے۔ پوری زندگی مومن کی جو ہے وہ محنت میں گزرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے کہتے ہیں آپ اتنا عمل کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں؟ وہ کہتے بیٹا سکون تب آئے گا عند اول قدم فی الجنہ، جب پہلا قدم جنت میں جائے گا نا، اس وقت تک تیرا باپ کبھی عمل سے رک نہیں سکتا، کیونکہ مومن تو جنت تک محنت کرتا ہے۔ اور پچھلے سال کی بات آپ نے وہ دیکھا جو طیارے میں 97 لوگ مر گئے تھے، پرانی بات نہیں ہے نا، پچھلے سال کی بات۔ 97 پتہ نہیں کتنی خوشیاں منا کے لے کے گھر میں آ رہے تھے، کچھ سرپرائز دینے کے لیے آ رہے تھے، جہاز وہ طیارہ کریش ہوا، سارے مر گئے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتلائی تھی، پچھلی عید کی خوشیاں منا رہے تھے، 1-2 دن کے، شادی بھی نئی ہوئی ہے، ٹرین ہمارے علاقے کے بالکل قریب، اور خبروں میں بھی یہ چیز آپ نے سنی ہوگی، اخباروں میں پڑھی ہوگی، ٹرین لگی ہے اور 4 کے 4 ہی گاڑی میں فوت ہو گئے، 2 بھائی تھے، 2 ان کی بیویاں تھیں۔ اللہ نے پتہ نہیں کب بلا لینا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ رمضان بس رمضان میں موت آنی ہے، تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں رب تو رمضان کا بھی وہی ہے، پورے باقی 11 مہینوں کا رب بھی وہی ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں نا، حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، جس نے یہ کہا فوت ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ جو رب کی عبادت کرتا تھا، رب ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیو رب تو رمضان کا بھی وہ ہے، شوال کا بھی وہ ہے، پورے 11 مہینوں کا رب وہ ہے، تو رب نہیں بدلا۔ فیضان اللہ کا وہ ویسے ہی جاری ہے، یہ نہیں کہ رمضان بدل گیا تو مہینہ بدلا تو چیزیں ہی بدل گئی۔ اللہ ہمیں پوری زندگی اپنے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ قائم رکھنا، جو تم نے توفیقات دی تھی اللہ وہ توفیقات قائم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم محروم ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ ابھی یہ کل ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ایک گاؤں میں کسی نے، خاوند نے اپنی بیوی اور بیٹے کو زہر دے کے مار دیا عید والے دن۔ مطلب بات کرنے کا یار پتہ نہیں کب موت آ جانی، کب اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ میرا اگلا رمضان آئے گا پھر دوبارہ سے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر لوں گا، پتہ نہیں اگلے رمضان تک میں نے زندہ رہنا کہ نہیں رہنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں محاسبے کی توفیق، محاسبہ کیا کریں، اپنا محاسبہ کریں، بیٹھ جائیں۔ لاسٹ ٹائم کب آپ بیٹھے تھے، سوچیں آخری دفعہ میں کب بیٹھا تھا رب کے سامنے کہ میں نے عمل کوئی غلط چھوڑ دیا ہے، نیکیاں اپنا لی ہیں، میں نے اپنا محاسبہ کب کیا تھا؟ احنف بن قیس اپنی انگلی کو چراغ پہ کر کے محاسبہ کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں موقع پہ گناہ کیا تھا۔ آپ نے کبھی ایسے محاسبہ کیا اپنا کہ میں نے گناہ کیا؟ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، اپنا محاسبہ کریں، اور آج ہی کیجئے گا کہ رمضان کے بعد میری کوئی نماز تو لیٹ نہیں ہوگی۔ رمضان میں تو نمازیں بڑی پابندی سے تھیں، تو میں نے تو پہلے ہی عرض کیا آج کی فجر کی نماز میں مسجد ہمیں بتا رہی تھی کہ رمضانی مسلمان چلے گئے ہیں۔ آج کے جمعے نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ رمضان کے مسلمان تھے، اب رمضان گیا تو مسلمانوں کو ڈھونڈو، کہاں گئے؟ تو میرے بھائی ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم موسمی پرندے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔